السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں کافی سارے ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ کل براک اوباما سے ان کی ملاقات ہوگی امریکی صدر سے۔ جو خبریں آئی ہیں وہ ایڈ کے حوالے سے ہیں۔ میاں صاحب ٹریڈ کا کہہ رہے ہیں، بٹ بہرحال ابھی تک کی ساری خبریں ایڈ کے حوالے سے ہیں۔ جب سے حکومت آئی ہے IMF کا 6.7 ارب ڈالر کا قرضہ ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے آج 43 کروڑ روپے 43 کروڑ روپے ریلیز کیے گئے ہیں۔ 1.6 ارب ڈالر کی کلم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ریلیز کیے گئے ہیں۔ 300 ملین ڈالر کی اوباما نے کانگریس سے اپیل کی۔ تو یہ جو اتنے سارے پیسے آ رہے ہیں میاں نواز شریف کے آنے کے بعد، جس میں سے بہت سارا کچھ رکا بھی ہوا تھا، کیری لوگر بل کا بھی اماؤنٹ ہے، یہ ریلیز تو ہو رہا ہے، مگر کل جب صدر اوباما سے ملاقات ہوگی تو پھر کیا اس کے بعد اوباما صاحب کی ڈیمانڈز بھی ہوں گی۔ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا بہت زیادہ تذکرہ ہے میڈیا پر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈرون حملے ہیں اس سے پاکستانی شہری مارے گئے ہیں، اور امریکہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے ڈرون حملے کر کے۔ یہ کہا جا رہا ہے، اور اکثر آپ نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جب کل ملیں گے، یہ بڑا ٹائملی رپورٹ آئی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، اور میاں نواز شریف صاحب بڑے اسٹرانگ گراؤنڈز پر ملاقات کریں گے اور مطالبہ کر پائیں گے صدر اوباما سے کہ آپ ان حملوں کو بند کر دیجئے۔ ایک اور بھی بات ہے جو اس رپورٹ میں ہی کہی گئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دنیا کے خطرناک ترین دہشت گرد ہیں، اور ان دہشت گردوں سے نمٹنے میں پاکستانی ریاست اور حکومت ناکام ہوئی ہے۔ تو جب میاں صاحب کہیں گے تو اوباما بھی شاید ایمنسٹی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ کوٹ کریں، تو پھر کیا میاں صاحب بند کرا پائیں گے؟ ان تمام ایشوز پر ہم نے بات کرنی ہے۔ بھارت کے حوالے سے بھارت نے کہا کہ جی کشمیر اٹوٹ انگ ہے، میاں صاحب نہ بات کریں صدر اوباما سے، بہتر ہے کہ بائے لیٹرلی اس پر بات کی جائے۔ آج راجہ ظفر الحق صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کو اٹوٹ انگ نہیں مانتے، آپ اپنی پارلیمنٹ میں کچھ بھی اپروو کرتے رہیں، ہم تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مانتے ہیں۔ اس پر بھی بات ہوگی۔ چیئرمین نیب کی طرف سے آج کچھ انکوائریاں کھلنے کی بات ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نہ رہیں۔ یہ خبر تو پہلے بھی آئی تھی کہ اپوزیشن جماعتیں خوش نہیں ہیں، مگر اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید شیخ رشید صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں، یا ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر بھی بات ہوگی۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم سر۔ سر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب دو طرفہ کوشش ہے میاں صاحب کی، کل اوباما سے ملنا ہے، مگر اس سے پہلے ایڈ کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ہیں، اور میاں صاحب انویسٹر سے ملے ہیں، کہتے ہیں 2016 تک ہم پاکستان میں GDP گروتھ اچھی کر دوں گا، خسارے کم کر دوں گا، پاکستان کا قرضہ کنٹرول میں لے آؤں گا، آپ پاکستان آئے اور انویسٹمنٹ کریں۔ دو طرفہ کوششیں کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ کافی سارے سوال آپ نے ایک ہی سانس میں کر دیے۔ میں چھوٹا تھا نا اس وقت، پنڈی میں گاڑیوں میں جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں اونٹ بیل گاڑیوں پہ جلوس نکلا کرتے تھے، اور ہیں جی اس وقت سے میں یہ نعرہ سن رہا ہوں، ایڈ نہیں ٹریڈ۔ میرے کانوں میں ابھی تک گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ہیں جی ظلم، کیا بکواس ہے، ٹریڈ کس کے ساتھ؟ ہم بھکاری ہیں۔ آپ نے اگر 1.6 بلین کا کہا، قوم کو یہ بھی بتائیں یہ 2014 سے شروع ہوگا، اور اگر 2001 سے آپ امریکن امداد ایڈ دیکھیں 2014 تک تو اینم پر اینم یہ 400 ملین ایک ڈالر پڑتی ہے، اور یہ 322 یا 23 کتنے انہوں نے کہا جو ہمیں دے رہے ہیں ڈالر، یہ ریمبرسمنٹ، یہ ہمارے پیسے ہیں، وہی کولیشن سپورٹ، یہ ہم نے خرچ کیے ہیں۔ یا قوم کو یہ بھی بتائیں نا، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایڈوانس دے رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں کہ مارو۔ آپ سب لوگ ڈرون کر رہے ہیں۔ دیکھیں امریکن تھنک ٹینک کی یہ پالیسیز آ رہی ہیں کہ وہ اپنے گراؤنڈ فٹ سولجر پہ اب وہ ان کو انوالو نہیں کرنا چاہتے، وہ ہائی ٹیک سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے، میرے منہ میں خاک، قوم مجھے معاف کرے اگر میں غلط کہوں، میرا پولیٹیکل سینس کر رہا ہے یہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں گے، اور میں نے کل عمران خان صاحب کو یہ بات کہی ہے۔ خان صاحب نے کیا کہا؟ جو بھی کہا، میں ساری باتیں آپ سے نہیں کر سکتا، وہ آپ مجھ سے نہ کریں، لوگ اتنا بولا کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ بالکل بولے نہیں ہیں، بٹ یہ اسٹیٹڈ پوزیشن تو ہم سب کو خان صاحب نے پتا ہے کہ انہوں نے نہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں APC کی ناکامی اور تباہی کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ میرے حنیف جلندری صاحب نے خود مجھے فون کیا، وہ میرے بھائیوں کی جگہ ہیں علماء کی طرف، انہوں نے کہا جی ہم تو پیچھے ہو گئے، جو کچھ انہوں نے مجھ سے باتیں کی میں شیئر نہیں کر سکتا قوم کے ساتھ، وہ ان کا احترام ہے، باپ دادے سے ہمارا تعلق ہے حنیف جلندری صاحب کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے مہینے ہو آج طالبان نے کہا کہ ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے، کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہے۔ یہ ملک آگ اور خون میں نہانے جا رہا ہے، اور آنے والے مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ بڑے لوگ جو تھنک ٹینک بنتے ہیں نا، بڑے بڑے ہمارے بھی، اور میں ان سب تھنک ٹینکوں کو کہہ چکا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ دی فیوچر آف پاکستان ان 2025،
ہمیں تو لوگ 10 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بنے گا ان کے حالات کا، اور ہم بڑے جناب علی کھانے اور کدو کا ہمیں پلا دیا جی، کدو کا سوپ پلا دیا اور زعفران کے پلاؤ، یہ خبریں شپری ہیں یار. اوکے سینیٹر کیری کا جو لنچ تھا اس کی بات آئی تھی کہ آپ سارا پاکستان کا میڈیا دیکھیں کہ کدو کا سوپ، زعفران کے چاول، یہ ہوا ہے، اور ادھر قربانی کا گوشت ابھی لوگوں کے ڈیفریزر میں پڑا ہوا ہے. کیا باتیں اس قوم کے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک ایسے وقت میں نواز شریف صاحب گئے ہیں وہاں جبکہ بہت سارے چانسز ہیں. وہ شیل کیا گیس اگر ہم $13 پہ لے رہے ہیں ایران سے، لکیلی ایران اینڈ یو ایس اے از گیٹنگ کلوز. بہتر اب وہ جس طرح کلوز آ رہے ہیں وہاں ایران سے گیس لینا امریکہ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا نیئر فیوچر میں. لیکن اگر چین ان سے مانگ رہا ہے، انڈیا مانگ رہا ہے یہ جو $3 MMBTU کیا کہتے ہیں، تو یہ ہماری انرجی سیونگ ہو سکتی ہے. راشد صاحب دیکھیں، آپ نے کہا 2025 کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو میاں صاحب نے بھی آج جو بزنس کمیونٹی سے بات کی انہوں نے بھی کہا کہ بھائی 2025 تک پاکستان پھر آپ کا بریک آ جائے گا. 2025 تک اللہ جانے کون بشر ہے. میری گزارش سنیں، میری آپ گزارش سنیں. میں نواز شریف صاحب کا منسٹر انویسٹمنٹ رہا ہوں. مجھ سے زیادہ نواز شریف صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ قریب سے، ان میں میں بھی شامل ہوں. میں نے دنیا کے ہر کیپٹل میں امریکہ سے لے کے اور یورپ سے لے کے انویسٹمنٹ کانفرنس کی ہیں. انویسٹمنٹ ہے ٹھنگا انویسٹمنٹ ہے اس ملک میں. 20 لاکھ نوجوان موت کے دھانے پہ روزگار کے لیے کھڑے ہیں اینولی. 20 لاکھ نوجوان، یہ اتنا بڑا ایک انتشار اور خلفشار ہے. اور دینے کے لیے کیا ہے جی؟ آج اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں پنشنر، آئے ہوئے ہیں آج گیس پیپسو کے لوگ آئے ہیں ہمیں نکال رہے ہیں. 4200 روپے تنخواہ پہ اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان میں لوگ کام کرتے ہیں، ورنہ ٹی وی پہ آ کے پرویز رشید اس بات کی تردید کرے. 4200 کیسے ہو سکتا ہے؟ منیمم سیلری نہیں ہے 4200، 7000 روپے. اس سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے ناک کے نیچے سیلری کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میں آن لائیو کہہ رہا ہوں اچھا کہ 4200 روپیہ ریڈیو پاکستان میں عارضی ملازمین جو 30 15 20 سال سے ہیں بچارے، 4200 روپیہ ان کو ملتا ہے مہینے کا. کدھر جائیں جی لوگ؟ کدھر جائیں لوگ؟ مجھے بتائیں. اس ملک میں یہ سیاستدان جو ہے اس کے بعد جائیں گے. آپ ایک پروگرام کریں کہ نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں کتنے دن گزارے، مجھے بلائیں اس میں، کہ کل کتنی فائلیں نکلی ہیں. میں منسٹریوں سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 400 500 فائلیں ایک دفتر میں پڑی ہوئی ہیں. اسی لیے لاہور کا سارا سٹاف لا رہے ہیں. دیکھو اسلام آباد میں بڑا ریاکشن ہے. پٹھان کہتے ہیں، سندھی کہتے ہیں، بلوچی کہتے ہیں. بلوچی بیچارے تو ہیں ہی تھوڑے بیوروکریسی میں کہ یار کیا کر رہے ہیں. ایل ڈی اے سے لا کے سی ڈی اے پہ قبضہ کروا رہے ہیں. اور اس وقت بلدیاتی انتخاب میں میں نہ آتا آج آپ کے پروگرام میں. میری طبیعت جب آپ کے پروگرام میں آتا ہوں خراب ہوتی ہے. اس پروگرام میں ہاں آج میری بھی اس لیے خراب ہے شاید. سارے حلقے تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب، ہمارا علاقہ ایسا نہیں ہے. جیت ہار کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں ہرایا گیا ضمنی الیکشن میں، ہم نے ایکسپٹ کیا. اس وقت ہمارے 46 الیکشن کی لسٹ لگ گئی ہے. اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مرضی کی حلقہ بندی ہے. جہاں ہمارے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو آپس میں لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے. اس سے جمہوریت آئے گی جی؟ اگر آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں کتنا رہے یا پاکستان میں کتنا رہے، یہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. سر چائنا گئے، ایک اچھا دورہ تھا. چائنا نے بڑی انویسٹمنٹ پرومس کی ہے. ٹرکی گئے، ایک اچھا دورہ تھا. ٹرکی کی طرف سے بھی بڑی انویسٹمنٹس پرومس کی گئی ہیں. وہاں تو بڑا جو جائنٹ ان کا کنسٹرکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آ کے 5 لاکھ گھر بنا دیتا ہوں جو آپ کا پروجیکٹ ہے. پھر امریکہ گئے، وہاں تو جانا ہی تھا. آپ امریکہ نہ جاتے، یونائٹڈ نیشنز نہ جاتے. تو اگر کم رہ رہے ہیں تو کام ہی کر رہے ہیں نہ کریں میاں صاحب کا. تینوں ملکوں میں سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں 10 روپے بھی امداد نہیں ملی آپ کو. $5 بلین کی ہوئی. یہ نواز شریف صاحب کا دورہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. امریکہ کو بھی میں بھی بزنس مین پولیٹیشین ہے. he'll give and he'll take. چائنا نے نیوکلیر پلانٹ کا ہے ان کے. یار میری بات سنیں، آپ کی بات بڑی غلط ہے. یہ جو نیوکلیر چشمہ ہے یہ پلانٹ نہیں ہے. یہ جو لگ رہے ہیں یہ ایک مظفر گڑھ میں 1100 کا، ایک کراچی کی لی مظفر گڑھ میں. یہ 4 6 10 سال سے کام اس پہ جاری ہے. یار خدا کے بندے ہمیں یہ بتایا، وہ بتایا آپ کو انرجی اور پاور کی بریفنگ، انرجی اور پاور بتایا گیا جتنا کالا باغ ڈیم کا ہے وہ چین ضرور دے گا. ہمارا عظیم دوست ملک ہے. بٹ یہ سارے مظفر گڑھ میں بھی زمین لے لی ہے، ان کے آنے سے پہلے لے لی گئی ہے. کراچی میں بھی کام کافی ہے. اب میں ساری باتیں نہیں کر سکتا. سو کائنڈلی میری گزارش ہے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے.
15 नवंबर को टर्किश प्राइम मिनिस्टर आ रहा है बड़े अपने इन्वेस्टर्स को लेकर, लीडिंग बिजनेसमैन को लेकर। देखें मेरी गुजारिश सुने, अपने घर में पेट में रोटी नहीं, हमें कौन आगे, अपना घर ठीक करने की जरूरत है। अपना घर इन ऑर्डर नहीं है, अपने घर की आलम इतनी खराब है, इतने हालात खराब हैं। देखें मेजर इशू है, इस मुल्क में कोई नहीं आएगा जब तक आप तालिबान के साथ एक डिसीजन नहीं लेंगे। लोगों को जान अजीज है, क्या अमेरिकन ने वो क्या जारी करते हैं एम्बेसी वाले के वहां उस मुल्क में ना जाए, उससे तो निकलवा लें नवाज शरीफ। मैं वो थ्रेट होता है, नहीं, थ्रेट अलर्ट होता है, नाम होता है, स्पेशल वर्ड होता है उसका। नवाज शरीफ साहब एक काम करें कि ड्रोन श्रोन तो उनके जो कुछ भी होगा, मैं उनके दौरे को ऐसे राय नहीं देना चाहता, ये करें कि वो जो एडवाइजरी, हाँ एडवाइजरी ठीक है, वो एडवाइजरी को ही वापस करा दें कि अमेरिकन जाएं पाकिस्तान में, कोई हर्ज नहीं। एडवाइजरी तो आप वापस नहीं करा सक रहे। और इस सारे खित्ते में जो भौचाल आ रहा है, इस हलचल में हम शामिल होने वाले हैं 2014 में अमेरिकन जाने के बाद अफगानिस्तान, और कितना जाएगा ये भी अभी सवालिया निशान है। काफी सारी उनकी बातें ओबामा से, जॉन कैरी की करजई से तय हो गई हैं, सवाल ये कि फौजियों के केस चेस क्या होंगे, ऐसे ही मामलात हैं। वरना ऑलमोस्ट उन्होंने कितने वहां अपने कैंप रखने हैं, स्टेशन रखने हैं, बेसिस रखनी है, स्ट्राइकिंग फोर्स रखनी है, कितनी फोर्स रखनी है, ये तय है। हम ऐसे ही लगे हुए हैं कि जनाब अली वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। नवंबर में अगले महीने देखें ये ओपन कर देंगे कि कितने ट्रूप्स हमारे रहेंगे। मियां साहब देखें ना, आईपीसी में आप लोगों ने फैसला किया कि इनसे मुझे तो आपने नहीं बुलाया, अब कौम को समझ आ गई मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। आपको नहीं बुलाया, देखिए अब कौम को समझ आ गई, ये सारे लोग खराब होने जा रहे हैं। मैंने कल इमरान खान साहब को कहा कि आपके कंधे पे रख के पिस्तौल चलाएंगे, एक दिन ये कहेंगे आप मुज़ाकरात करें उनसे, ये होगा। और ये लोग अमेरिका देखें ये बिजनेस कैसे चल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंजें। तो खान साहब को खुशी खुशी कहना चाहिए, मैं करता हूं, सबसे बड़े अलमबरदार है खान साहब के जी, इनसे मुज़ाकरात करें। वो तो ऑफिस खोलना चाहते हैं कि तालिबान का ऑफिस खोलें, तो करें खान साहब। देखें हर आदमी मुज़ाकरात का हामी है, इसका हल निकलना चाहिए, लेकिन एक आदमी की सारी सियासत ऑन स्टेक लग जाएगी इस पे। देखें आपने दुनिया के साथ जिंदा रहना, माहौल के साथ जिंदा रहना, हालात के साथ जिंदा रहना, मामला। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बात करने, बात की किसने अब तक? देखें ये सारा टूर इन्होंने फंसाई रखा, इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं कर रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नहीं करके गए, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का नहीं करके गए, जानबूझकर ये आग, हालांकि करेंगे नवाज शरीफ साहब या फौज की तरफ से जो नाम आएंगे, लेकिन लोगों के दिलों में हमने एक सवालिया निशान डाल दिया जी कि फैसले अमेरिका में होते हैं। चले आपने क्योंकि कहा ना कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बड़ा देखा, आप मियां साहब को बड़ा जानते हैं, इस मामले में भी आप मियां साहब को बड़ा जानते हैं। आपको क्या लगता है सीनियरिटी पे करने वाले हैं मियां साहब, या आपको लगता है मियां साहब अपनी पसंद से कोई करेंगे इस दफा भी? देखिए एक बहुत अरसे से मैं उनसे दूर हूं, लेकिन जो अशारे किनारे बता रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि वो नहीं करेंगे जो लोग सीनियरिटी का शोर डाल रहे हैं। अगर करें तो बहुत अच्छा है, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मुझे शक पड़ रहा है, वरना डिले करने की क्या जरूरत है। मेरा भाई एक बंदा है, उसे को अभी अब खाने जाने शुरू करो, दूसरा जा रहा है वो अलविदाई खाने खाए, आने वाला साथ एक। देखिए इस मुल्क का साने है, इल्ताफ हुसैन ने ठीक कहा कि हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्टिंग नहीं डिस्कस करनी चाहिए। इस मुल्क में लोग देख किस तरफ रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ और चीफ जस्टिस की तरफ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ कौन देख रहा है? खाने आप दिखा रहे हैं, रोज उधर डिस्कशन कर रहे हैं। कद्दू वो आप सही कह रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि जॉन केरी की सर फ्रंट पेज पे 2 दिन से हो रहा है। मैं तो टीवी नहीं देखता, अखबार पढ़ता हूँ उर्दू वाला, उसमें आ रहा है कद्दू का सूप है और जाफरान के हो। यार हम और खुदा के बंदो हम गए क्या करने हैं जी। वो पंजाबी में कहते हैं भूखे जट कटोरी लबी पानी पी पी आफरिया। अब हमें ये मिल गया एक दौरा, हम इसको जनाब बड़ा तबाही यार बाबा रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है, दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड नवाज शरीफ का ये दौरा कामयाब हो सकता है, उनको भी पाकिस्तान की ज्योग्राफियाई सूरत हाल की जरूरत है और हमें भी उनकी जरूरत है। क्या पता मियां साहब ड्रोन बंद कराएं, क्या पता सदर ओबामा से कल सर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी। बड़ा अफसोस होता है यार, ये कोबरा जो मार रहे हैं ये भी ड्रोन नहीं है, ये तोपें अमेरिकन जो मार रही हैं ये भी ड्रोन नहीं है, ये जो टैंक 6 में से 2 या 1 तो लग ही जाता है ना, 5 हवा में लगते हैं। कभी किसी ने ये स्टडी की कि टैंकों से कितने बेगुनाह मरे हैं? अगर नुकसान की बात करेंगे तो ज्यादा है, हम तो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, नुकसान ड्रोन का शायद देखें, कोलैटरल डैमेज शायद ड्रोन का कम हुआ एज कंपेयर टू F-16 और टैंकर। ये है कि कौम का लीडर जिंदा हो, कहे इनफ इज इनफ, नो मोर ड्रोन। किसी की जरूरत है जी? ये बुरा हाल है हमारा, देखो नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या।
نہانے کی صورت حال نہیں تھی، ہم نچوڑیں گے کیا جی اس میں سے. اپنی صورت حال یہ ہے جناب کہ ہم نے مصنوعی اپنی فورن ایکسچینج بڑھائی ہے 109 اور 10 روپے اور 8 روپے پہ ڈالر لے جا کے. اور یہ آئی ایم ایف کا ریکنسیڈر کریں نواز شریف صاحب یہ پروجیکٹ. میں نے جب اسحاق ڈار صاحب کو کہا، منشی صاحب کو کہتے تسی تے اپنے بابڑے بازار دے فارمولے دس دے ہو، میں بابڑے بازار کا آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں. ایک فل ٹائم فنانس منسٹر رکھیں، ایک فل ٹائم وزیر خارجہ رکھیں. ٹھیک ہے. اسحاق ڈار صاحب کیا ہیں؟ وزیر خارجہ اس وقت نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب فل ٹائم نہیں ہے، یہی تو کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں 20-25 دن سے نظر ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں. یار کیا باتیں آپ کانفرنس میں گئے ہوئے تھے، امریکہ گئے ہوئے تھے، تب فائنانس منسٹر پہلے آپ نے 6-7-8 چھٹیاں کٹ کے ماری ہیں. اسلام آباد جو ہے یہاں لوگ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. دیکھیں نا یہ اسلام آباد بحال ہوتا ہے، کوئی فائل نکل رہی ہے جی، ہر آدمی اسلام آباد آ رہا ہے. مت آؤ یار، یہ سوئے ہوئے ہیں. وہ کسی نے گاڑی کے پیچھے مت لکھا ہے کہ ہارن مت بجاؤ قوم سو رہی ہے. ہاں جی، اب دیکھیں اسلام آباد کے پیچھے گاڑیوں میں یہ ماڈرن ان کی ہے. جیسے چیکو سلواکیہ میں سڑکوں پہ لوگوں نے ایف لکھنا شروع کر دیا تھا، جو باہر نہیں نکل سکتے اس قسم کے چٹکلے کرتے ہیں. سر جی اس ملک کی اکنامک کنڈیشن اس دورے سے منحصر ہے. اس دورے کی صورتحال میں آپ کیا کھول دیں گے ٹیکسٹائل، ہماری سب سے میجر یونٹ ہے، فری کر دیں گے. یہ کروا کیا ہے؟ اگر یہ کروا کے آئے اور یہ شیل گیس کروا کے ایس ایل کیا کہتے ہیں اس کو، جو نئی ان کی ایجاد ہے پتھروں سے، ویسے تو ہم زمین سے نہیں نکال سکے گیس نکالنے کا. اگر یہ ہم دو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہوتی ہے. ادروائز ڈرون شرون ان کی ایک ٹیکٹس اور ٹیکنالوجی ہے، جہاں ان کو کافی حد تک جہاں ان کو ایسے معاملات ملتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. کم ہو جائیں گے، لیکن جس چیز کا مجھے ڈر ہے میں نے قوم کے سامنے رکھ دیا، امریکہ مفت مال نہیں دے گا. آپ نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہے. صاحب دیکھیں نا، اب جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کو جو کوٹ کرے، میں نے کہا نا اس کا دوسرا نقطہ یہ کہ بڑے خطرناک دہشت گرد ہیں اس ملک کے قبائلی علاقوں میں جن سے یہ ریاست نمٹ نہیں پائی ہے. جب میاں صاحب کہیں گے ڈرون بند کر دو، اوباما کہے گا کر دیتا ہوں. ان دہشت گردوں کو مارو. دہشت گرد کیسے مارے جائیں گے؟ کوئی آپریشن. آپ نے تو ڈر ڈرا کے اے پی سی والی بات کی ہے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ یہ شمالی وزیرستان میں جائیں گے، اس فوج کو استعمال کریں گے اور اس فوج میں ایک نئے مسئلہ پیدا کر دیں گے. ادھر سے ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ ٹک ٹک لگی ہوئی ہے روز. یہ بھی ٹیکنیکلی آپ دیکھیں نا ہمارے اوپر انڈر پریشر کر رہے ہیں، اور ہماری سٹاک ایکسچینج اسمان پہ جا رہی ہے جیسے شادیانے بج رہے ہیں. ان کی خالہ کا بیٹا ادھر اوباما وہ آج مشکل سے بڑی ہے، 3-3.5 پوائنٹ گر گئی تھی اس سے پہلے. آج مشکل سے بڑی ہے کیونکہ خبریں آئی تھی امداد کی، بڑی مشکل سے کل بھی بڑی ہے، آج بھی بڑی ہے. یہ کیل ڈیڈی اور یہ میاں منشا ٹائپ کے جو فائنینشل گرو ہیں، یہ کرو نہیں کہنا چاہتا، غیر پارلیمانی ہو جائیں گے. یہ اپنے ہی گراتے ہیں بڑھاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں جو ایک نئی نویلی جمہوریت آئی ہے اس کا ثمر، اس کا پھل کوئی عام آدمی کو بھی ملے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی بندہ زندگی گزار لے. یہ والا جو معاملہ اس پہ آنے سے پہلے آپ نے کہا نا کہ اس فوج کو یہ دھکیل دیں گے وہاں. اس فوج کے آرمی چیف نے اے پی سی کے بعد کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کو، جو پاکستان کے آئین کو مانے گا. تو سر پھر آئین تو مان لیا، اگر آئین انہوں نے مان ہی لینا تھا تو پھر مذاکرات کس بات کی کرنے تھے ہم نے طالبان سے؟ تو پھر فوج کیا مخالفت کرے گی اس بات کی کہ وزیرستان میں یا شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف ہیں اور لڑنا ان سے. آرمی چیف صاحب بار بار کہہ چکے ہیں اس بات کو. لیکن 10 سال سے لڑکے بھی دیکھ لیا نا، ایک اینڈ ہوتا ہے حال کا. 10 سال سے دیکھو نا، فوج میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ اتنے شہید ہو گئے یا اتنی، وہاں کیجوئلٹی لکھا جاتا ہے. آپ کیجوئلٹی پہ جائیں، فوج میں جو زخمی ہو گیا وہ فارغ ہو گیا. یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں کہ وہاں تو جو سپورٹس باسکٹ بال کا بھی چیمپئن ہے، جنگ لگتی ہے تو اس نے بارڈر پہ جانا ہے. فوج میں لفظ کیجوئلٹی کا یوز ہوتا ہے، وہ نہیں کہتے اتنے شہید ہوئے اتنے زخمی ہوئے. یہ معاملات جو ہیں اس بات کا اشد ضرورت اور تقاضا کرتے ہیں. اور ایٹیچیوڈ ان کا کیا ہے کہ وہی جو پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف وہ نیا میرا وہ جو غدار وطن جس کو میں امریکہ کہتا ہوں، اس کا مارک 2 آپ لندن میں بھیج رہے ہیں. شفیع کیا نام ہے اس کا، اخباروں میں نے پڑھا، ریٹائرڈ میجر کامران شفیع. اچھا کامران شفیع تو امریکہ نہیں، وہ یو کے میں. اس کے علاوہ کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لکھتے رہے ہیں، کیا ایسی بات ہے؟ مطلب سر وہ را کے خلاف کیوں نہیں لکھتے رہے؟ دیکھیں نا، آپ جو غلط بات کریں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن کرے، کوئی غلط کام کرے، لکھنا ہے. آپ تو $60 ملین لانے کے خلاف لکھتے ہیں کامران شفیع. لکھے کہ 60 ملین ہمارے سوئٹزرلینڈ میں حدیبیہ پیپر مل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں.
اور یہ میں نہیں لکھتا, یہ وٹنس ان کا خود رشتہ دار اور فنانس منسٹر دیکھتا ہے کہ میں نے یہ منی لانڈرنگ کی ہے. کسی کو آپ کو حق نہیں پہنچتا ہتھکڑی لگائے جب تک ان 2 کیسوں کا فیصلہ نہ ہو. کسی کو حق نہیں پہنچتا. یہ سارا نیب کا ادارہ بند کر دیا جائے. بکواس ہے یہ سارا ادارہ. اگر پھر یہ کامران شفیع پہ اگر آپ معترض تو آپ امریکہ میں حسین حقانی پہ آپ کا ایک اعتراض تھا, تو اب تو کریئر ڈپلومیٹ یہ لگایا ہے. دوسرا میمو گیٹ ہوگا. بالکل ٹھیک کیا جلیل. یہ اچھا کیا نا. اچھا کیا, بالکل ٹھیک کیا. امریکہ میں ٹھیک ہے, میں غلط آدمی نہیں ہوں, نہ غلط بات کرتا ہوں. ٹھیک, یہاں امریکہ میں ایک اچھی تعیناتی کی ہے میاں صاحب کی طرف. اور لندن میں اگر کر رہے ہیں, ابھی بھی فیصلہ سوچیں. انتہائی گندی غلیظ اپائنٹمنٹ ہوگی اور یہ ان کے گلے پڑے گی. میری پریڈکشن یاد رکھیں. گندا آدمی گندا ہوتا ہے, پراگندا ہو جاتا ہے جب اس کو عہدے پہ بھیجا جاتا ہے. گندے آدمی کو اسی تالاب میں رکھنا چاہیے گندگی کے جہاں اس نے نشو نما پائی ہے. میں ایک بریک ناظرین پروگرام میں شامل کرتا ہوں, کچھ مزید معاملات پر بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ بتا دیں, سر آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں, سنا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کی. سر آپ اکیلے ممبر ہیں, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن. خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی 45 سیٹیں, کیا ارادے؟ نہیں, میں آپ کی محبت اور شفقت ہے کہ لوگ اور قوم اس طرح سوچتی ہے. میں ہوں ہی لیڈر آف اپوزیشن. کسی کو غلط فہمی نہیں ہوئی. کاغذوں میں عہدے ہونے سے میں بہت سارے ایسے سیاستدانوں کو جانتا ہوں, گاندھی سے لے کے آج تک, جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. بٹ ان فیکٹ یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب سے ہمیں گلے شکایتیں چینل پہ کرنی مناسب بات نہیں ہے. اور میں نے پیپلز پارٹی کے سرکل تک بھی یہ بات بچائی ہے کہ بھائی یار, یا اپوزیشن کرو, یا اگر آپ نے اپنی پارٹی فرنچائز دے دی ہے اس کو, تو پھر بلاول کی تقریر اور آصف زرداری کی تقریر ایک ہونی چاہیے. آصف زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے ٹھیکے پہ دے دیا, میاں صاحب قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم 5 سال بعد اپوزیشن کریں گے. 5 سال بعد. یہ زرداری صاحب نے کہا. بلاول صاحب کسی اور شیر کے شکاری بنے. پتہ نہیں کیا, بچوں کی سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میرے صرف ایم کیو ایم سے اور بابر غوری صاحب نے, میں نے بھی فون کیا, انہوں نے بھی کہا کہ بھی ہم اس طرح سوچ رہے ہیں کہ آپ کے لیے. میں نے کہا یار ایک ہونی چاہیے اپوزیشن. باقی عمران خان صاحب سے میری بات ہوئی, اپنی ذات کے لیے نہیں, آئی وانٹ ٹو کلیئر اٹ. میں نے کہا بھئی اگر آپ لوگوں نے اپوزیشن کرنی ہے تو ایک زوردار اپوزیشن کرو. یہ نہ ہو کہ یہ قوم اسمبلی کی در و دیوار پہ چڑھ جائے. میں 2-2.5 مہینے بعد, محرم کے بعد, میں خود بھی نکل رہا ہوں. میں آج آپ کے پروگرام میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ میں 10 محرم کے بعد نکلوں گا اگر کوئی نہیں نکلا, کیونکہ میں ہر لیڈر کو دروازہ کٹا رہا ہوں. میری دعا ہے, خواہش ہے, طاہر القادری صاحب نکلیں, عمران خان نکلے, شیخ رشید نکلے, اور جس نے نکلے ہیں اپوزیشن. 10 محرم اگلے مہینے, ٹائم تو دیں سر. 4-5 مہینے اس حکومت کو ہوئے ہیں, مشکل سے ٹرانزیشن ہوئی ہے. ابھی محرم کے بعد 5 سال دیے نواز شریف صاحب نے, اور تباہی کا اب رونا رو رہے ہیں. اس کے خلاف ریئیکشن اور ایکشن بھی کوئی نہیں. میں کوئی اسلام آباد گرانے نہیں جا رہا, نہ میرے پاس وسائل ہے. میں قوم کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر مسائل زیادہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ جاگیردار اور انڈسٹریلسٹ آپ کے نمائندے نہیں ہیں. میں قوم کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا بے روزگار رہے گا, آپ کی چھتیں ٹپکیں گی, آپ دھکے کھائیں گے, قانون بکے گا. ایک چیز دیکھیں سر, یہ دیکھیں نواز شریف صاحب اپنی اصلی حقیقی حکومت 1 جنوری سے لائیں گے. بلدیاتی انتخاب کی ڈیٹ دی ہے 8-9 دسمبر, تاکہ 11 کو جائیں چیف جسٹس صاحب اور بعد میں کہیں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ڈی سی آفس میں سب حلقے تبدیل کیے جا رہے ہیں. کیا ہوں گے الیکشن؟ اور اس قوم کو بھی کوئی خواہش ہے, ہمیں بھی کوئی خواہش ہے کہ بھئی اتنی بے توقیری, بے اہمیت اور بے اختیار بلدیاتی انتخاب, پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میرے گاڑی کے پیچھے سٹیکر لگاؤ. خان صاحب نے بات کی نکلنے کی باہر کی ہے, کیا ارادے ہیں عمران خان صاحب کے؟ ٹھیک ہی ہوگا, اللہ اچھا کرے گا. اچھا, خان صاحب کنوینسڈ ہیں کہ باہر نکلنا چاہیے اتنی جلدی؟ دیکھیں کس وقت نکلیں گے. 50 حلقے, وہ تو 4 کا مطالبہ کر رہے ہیں. خان صاحب یہاں میں اس جاری الیکشن کے لیے خان صاحب کو نکلیں گے. دیکھیں پہلے دن سے خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے, ہماری اپنی پارٹی ہے. میں پہلے دن سے خان صاحب کو کہہ رہا ہوں, خان صاحب 50 حلقوں کا مطالبہ کریں, 50 حلقوں کا مطالبہ کریں. دیکھیں یہ گر رہا ہے نیچے کو نظام سارا, یہ گر رہا ہے, اپنی ذات کا نظام ہے. یہ مغل بادشاہوں کی جمہوریت ہے. یہ ڈکٹیٹر اور پرانے ڈکٹیٹر مشرف نے اوپر وردی پہنی ہوئی تھی, انہوں نے نیچے وردی پہنی ہوئی ہے, اچکن کے نیچے. ہے ڈکٹیٹر کی وردی, ہے ڈکٹیٹر کی وردی. آپ دیکھیں نا کہ جو اپائنٹمنٹ ہے شخصی ہے, جو آ رہا ہے ان کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. جس کی اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے, دلہن وہ بن رہی ہے جو پیا کو من بھا رہی ہے. اقتدار کے سنگاسن میں وہ لوگ جا رہے ہیں, ماتھے پہ ان کا جھومر لگ رہا ہے. جو
جو تخت لاہور کے وفادار ہیں اس ملک کے وفاداروں کی بھی ضرورت ہے. دلہن تو اسے بننا چاہیے نا جو پیا کو بھائے. تو میاں صاحب کو پورا حق ہے کہ اپنی ٹیم اپنی مرضی سے بنائیں پھر ڈیلیور کریں. تو اس میں اب میاں صاحب آپ ہی بتا دیں کہ اب 5-4 مہینوں میں کیا ڈیلیور ہوا ہے. اس دورے کے بعد وہ یو کے دورے کے پیچھے آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیں گے. 3 دن آئیں گے پھر یو کے چلے جائیں گے. نہ ہی آئیں وہیں رہیں, ایسے ہی کپڑے تبدیل کرنے آئیں گے. وہیں رکھیں, ایک سوٹ کیس ہے وہاں, کئی سوٹ کیس ان کے وہیں رکھیں, وہیں سے تبدیل کر کے کیا 3 دن تھکاوٹ آئے گی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ زیادہ تھک جائیں اور کہیں کہ میری جد و جہد دیکھو, میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں, آ رہا ہوں جا رہا ہوں. ہاں جی, لندن ہی بیس رکھیں. چلے پھر میں نسبتاً بہتر ہے پیپلز پارٹی سے میاں صاحب, جیسی پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی اس سے نسبتاً بہتر. دیکھیں پیپلز پارٹی کا یہ کنٹینیوشن ہے, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آف کورس پیپلز پارٹی نے لوٹ مار, ان کو اتنے تجربے اور طریقے نہیں آتے تھے. ان کی طرح 500 بلین روپیز وہ ایک قسط میں نہیں دے سکتے تھے منشا خان اینڈ کمپنی کو اور عقیل ڈیڈی اور داؤد اور ان لوگوں کو. میں نے ان کو وہ یہ ڈیفریزر میں لگا کے کھانے کے انویسٹ کرتے ہیں, لگاتے ہیں, مال بناتے ہیں, پھر کھاتے ہیں. ہم مخلوق خدا کیا کرے گی جی. مخلوق خدا ان کی طرف دیکھ رہی ہے, ان کا اپنا ہی گھر نہیں بھر رہا, ان کی اپنی انڈسٹریاں پوری نہیں ہو رہی, ان کی فورن سے انویسٹمنٹ لائیں گے. میں اپیل کرتا ہوں قوم کے نام کے یہ بڑے سیاستدان اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے آئیں, کچھ اور لوگ بھی لے آئیں گے. اوورسیز کو سب کچھ پتا ہے کس کی کہاں انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں ہمارے پاس ثبوت نہیں, ہم اس لیے کہنا نہیں چاہتے. جتنے ٹیکسٹ میسج مجھے آتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اتنے فلیٹ ہیں, یہ اتنے فلیٹ ہیں, یہ دبئی میں جناب علی 2 منزلہ ٹاور ہیں, مجھے بھی آتا ہے, بالکل صحیح ہے, اسحاق ڈار کے اور فلاں کے اور فلاں کے. ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, ثبوت میں نے نہیں دیکھے مگر میسیجز آتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آتے ہیں, ٹویٹس بھی آتے ہیں, میسیجز بھی آتے ہیں. ٹویٹ شیٹ کو تو میرے لوگ دوسرے بہتر عاصم وغیرہ کرتے ہیں کراچی سے, لیکن لوگوں کو سب کچھ پتا ہے, پھر بھی لوگ مردہ ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کس کے لیے کریں, 30 سال بعد چکر لگا کے پھر یہ آگئے, قوم وہی ہیں, وہی نالا, وہی پرنالا, وہی برج, وہی پانی, وہی کیا آپ لوگوں نے جی. مطلب ایک جو چیز جو میاں صاحب کو ہمیشہ, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے جب ایک تقریر کی تھی پارلیمنٹ پر اور آپ نے کہا تھا مقدر کا سکندر کہا تھا آپ نے کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا, مگر وہ ایک بات پہ تو جب ٹیبل بج گئی تھی دوسری آپ کے بھی نہیں بجی کہ آپ نے خود نہیں, وہ جو خود والا معاملہ ہے اس میں میاں صاحب ذرا احتیاط نہیں کرتے نظر آتے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بالکل اچھے لگ رہے ہیں میاں صاحب کے, ایسے کو خراب نہیں لگ رہے 5 مہینے میں. وہ نہیں لگتا آپ کو بڑا احتیاط سے چل رہے ہیں میاں صاحب اس میں؟ دیکھیں ابھی فیصلہ تو اب ہونے جا رہا ہے نا, فیصلے ہوئے کیا ہیں, اے پی سی کی انہوں نے کہا کریں, کیا کیا. اب رزلٹ اورینٹڈ کی بات کریں نا, توانائی کا یہ کر رہے ہیں, کیا کیا, بجلی کا یہ بل ہے, وہ یہ تو خود بخود ہی بجلی پوری ہو جانی ہے, پیسے ہی نہیں ہونے لوگوں کے پاس. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں, تھوڑا سا اور ریٹ بڑھا دیں, بجلی کا کام ہو جائے گا. کسی بجلی کی شارٹیج, اور لوگ کہیں گے یار اللہ کا شکر ہے وہ پرانی دیوے والی بات لے آؤ, پرانا ہی وہ لوڈ شیڈنگ بہتر ہے. یہ میں قوم کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی مہنگی بجلی کریں گے کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے آپ سوئچ آف کریں گے. توانائی ہمیں چاہیے سستی, غریب کے قابل قبول. ہمیں وہ توانائی نہیں چاہیے کہ بڑے آدمی کے لیے اور ریٹ ہے. دیکھیں یہ واحد ملک ہے جہاں غریب کے لیے بجلی کا ریٹ زیادہ ہے. جو چھوٹی بجلی استعمال کرتا ہے اس کو کہتا ہے 200 چھوڑیے, اس کو بھی رینج میں لائیں گے. مگر مجھے یہ بتائیے نا, آپ نے کہا کہ ایک تو اس دفعہ انہوں نے کیا ہے کہ میں ایک بات بھول جاؤں گا ابھی آپ نے اس کی نہیں بڑھائی, بٹ 3 سال بعد کہتے ہیں کہ جی جب پروجیکٹس آنا شروع ہوں گے تو یہ بجلی واپس سستی ہونا شروع ہوگی, کیونکہ پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کے دور میں نہیں ہوا اور مہنگی بجلی ہے, آئل امپورٹ کرتے ہیں, آئل مہنگا ہو گیا, ڈالر گر گیا. 3 سال بعد اس عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سستی کر کے آئل کی جگہ تھوک سے یا پانی کی گاڑی چلا رہا ہے, جو ایک پاکستان میں بڑا بے وقوف بنایا گیا. کوئلے سے بناتے ہیں نا انڈیا, ہمارے یہاں تو سارا میں گاڑی پیٹرول کی بات کر رہا ہوں, ہم پیٹرول سے چلاتے ہیں نا, ساری دنیا میں پیٹرول سستا ہوا ہے. ہم نے کسی کا باپ مارا جی کہ ہمارے لیے رعایت نہیں, اوگرا تیز کرنا ہو تو بہت تیز ہے. میں یہ بھول جاؤں گا, آپ نے کہا کہ بھئی یہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے, میں کسی غلط فہمی کو جنم نہیں دینا چاہتا. میں مقصد کی سیاست کرتا ہوں, میں اپنی ذات کی سیاست نہیں کرتا, اور میں پیچھے رہ کے زیادہ بہتر کرتا ہوں. لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اس اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں جد و جہد کی ضرورت ہے. ورنہ یہ اپوزیشن, میں نے اسپیکر صاحب کو بھی کہا کہ مجھے نعمت سمجھو, اگر میں بھی بولنا بند ہو گیا اس اسمبلی کی طرف تو دیکھے گا کوئی نہیں, لوگ جاتے ہوئے ہارن بجا کے گزریں گے. خان صاحب نے کچھ کہا ہے کہ آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کے؟ میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے تو کہا ہوگا نا, ہم نے بات کی ہے ان سے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں وہ ساری باتیں تو نہیں ہونے والی نا.
اچھا وہ آپ کو وہ ایک امن کی ایسی بڑی بات ہوتی تھی، میاں صاحب بڑے امن کی بات کرتے تھے بھارت کے ساتھ، بٹ اس دفعہ میاں صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل موقف اپنایا ہے کہ جی میں اوباما سے بات کروں گا. وہاں بڑا تکلیف ہوئی ہے بھارت میں، اور کہتے ہیں کہ جی بائی لیٹرل معاملہ ہے اور یہ کیا ہمارا اٹوٹ انگ ہے. پھر آج راجہ ظفر الحق صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہتے ہیں کہ کوئی اٹوٹ انگ نہیں ہے، آپ اپنی پارلیمنٹ میں کوئی بھی قراردادیں کرتے رہیں. اور ابھی میاں صاحب کا اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے بہرحال کے خاص ہمسایہ ہے، بٹ انہوں نے کہا ہے کہ میں بات کروں گا براک اوباما سے کشمیر کے مسئلے پر. گزارش یہ ہے جو بھی سربراہ آیا وہ بات کرتا ہے. کیا انڈیا بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ چلیں میں اس سے اور مثبت کہتا ہوں، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ امریکہ ثالث بننے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ کیوں قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کشمیر کی جدوجہد آزادی یہ کشمیریوں کا حق ہے، اور ان کی سپورٹ کرنا جدوجہد آزادی کا یہ ٹیررزم میں نہیں آتا، یہ ایمان کی کیفیت ہے. اور راجہ ظفر الحق بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ٹھیک بات کی، ان کا ابھی دل زندہ ہے. وہ پارٹ دیکھو جس کا آدمی کا دل زندہ ہے، جس کی سوچ زندہ ہے، جس کی ضمیر زندہ ہے، اب وہ غوث علی شاہی بنے گا اس پارٹی میں، اور اس کی وہاں کوئی گنجائش نہیں. وہ ٹھیک ہے، بٹ سر ہمارے حکمرانوں کو تو بڑا تکلیف ہوتی تھی نا امریکہ جا کے. یونائٹڈ نیشنز کی سپیچ میں بھی میاں صاحب نے خاص ذکر کیا کشمیر کا، اور کہہ رہے ہیں اوباما سے ملاقات کے بعد. آپ بیلنس کر رہے ہیں میری گفتگو کو، آپ سوال میں ڈیولز ایڈوکیٹ کروں گا نا. آج تک کوئی سربراہ ایسا نہیں آیا جس نے یونائٹڈ نیشن میں یہ نہ کہا ہو کہ کشمیر کی آزادی. اور جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ٹوٹنگ ہے، ہم کہتے ہیں شار آ گیا. سردار قیوم نے بچپن سے لے کے کوالے کے پل سے لے کے نیلا بٹ سے لے کے آج تک ایک ہی تقریر ہوئی ہے. جو سربراہ بھی گیا پاکستان کا یونائٹڈ نیشن میں، ان کے پاس کیونکہ کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اور اتنا بڑا میڈیا، ظاہر ہے آپ نے بھی ان کی شان میں بھی ایک آدھی بات کرنی ہوتی ہے. میں نے کدو کے جوس پہ ایک بات نہیں کی نہ ایک پروگرام کیا، آپ ہی نے میرے پروگرام میں ذکر کیا. میں نے نا وہ میں نے اخبار میں پڑھا، میں کہہ رہا ہوں اخبار کا ہوگا. اس کے علاوہ یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں نے شان والی جو بات کر رہا ہوں میں تو نہیں پڑھا، یا ادھر سے نیوز ویک میں پڑھا ہو، میں نے تو اپنے اخبار میں پڑھا اور اس کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ جو بھی سربراہ میں نے خود خطاب کیا یونائٹڈ نیشن سے اس غریب حقیر آدمی نے، وہ حصہ ہے ہماری پالیسی کا. نہ ہم اس سے پیچھے ہو رہے ہیں نہ انڈیا پیچھے ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے بیٹھا ہے عقل کا اندھا کہ امریکہ اس کا ثالث بنے گا، بابا دیکھیں انڈیا امریکہ ثالث بنے گا. انڈیا ایک بہت بڑی امپورٹ کی ڈیفنس مارکیٹ ہے اس وقت. دیکھیں یہ سارے کاروباری لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بھی کاروباری ہے، بہتر ڈیل کرے گا وہ. دیکھیں اس ملک میں لوگوں کو شعور ہونا چاہیے کہ انڈیا نے 200 جہاز لینے ہیں. ہم نے کیا لینے ہیں بھوکے ننگے؟ ہم تو کشکول لے کے جا رہے تھے، وہ کشکول ہی ہم نے کہا. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو منہ کالا کرایا ہے، کاش وہ بہتر طور پہ بھی منہ کالا ہو سکتا تھا. اچھا ایک منٹ مجھے بریک پہ جانا ہے، بٹ اس سے پہلے سر اگر آپ وزیر اعظم بنتے، $300 ملین کی آئی ایم ایف کی قسط دینی ہوتی، اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو آپ کہتے میں نہیں لوں گا سر؟ انٹرنیشنل کیا کانفیڈنس رہتا تھا ہمارے؟ میں کبھی یہ نہ کہتا، کبھی ان سے ایکسپٹ نہ کرتا کہ میں انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دوں گا. نہیں دیا، کسی اور کی وجہ سے نہیں دیا. تحریری طور پر آپ پابند ہیں. دیکھیں نا، میں اپنی کرنسی کو سٹیبل کرتا. سب سے پہلے میں اس ملک کی کرنسی کو عزت بخشتا، جو لوگ کیش ہی نہیں کر رہے پڑوسی ملکوں میں. اب تو دیکھیں بہت سارے لوگ ڈالر اور پاؤنڈ لے کے جائیں گے. فرسٹ ٹائم روپیہ ایسا ہو گیا کہ بھوکے ننگے ملکوں میں بھی لوگ چینج نہیں کر رہے. ورنہ یہ چھوٹے موٹے ملک جو ہے وہاں چینج ہو جاتے تھے، پاکستانی کرنسی لوگ لے جاتے تھے، چینج ہوتی تھی. پاکستانی کرنسی کو سٹیبل کرنے کے بعد صرف اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کی تو ایڈوائزری نہیں امریکہ نے ختم کی ہوئی ابھی تک امریکن پہ، وہ انویسٹمنٹ کرنے کے آئیں گے. اور وہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کھڑا ہوگا جب آپ اپنے پیسے پاکستان میں لائیں گے کہ بھائی میں اپنی انویسٹمنٹ لے آیا ہوں، میں لایا ہوں تو آپ بھی لائیں، تو پھر آئے گی. سر دیکھیں ڈالر آپ سمندر میں بھی پھینکیں گے نا تو ایک دفعہ امریکہ جائے گا، وال سٹریٹ جائے گا وہ. ان کو پتا کہ کس کس کا کیا معاملہ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو نہیں پتا تو وہ عقل کا اندھا ہے. ان کو پتا ہے سب کچھ کہ کس کی بلی میں، کس کے تھیلے میں کتنی بلیاں اور کتنے وہ ہیں اور کتنے چوزے ہیں. سو یہ سارے لوگ ان کی تو وارے نیارے ہو گئے. 60 روپے پہ کل ڈالر تھا جی، 108 روپے پہ ہو گیا. ان کی تو بیٹھے لاٹری نکل آئی. ان کو تو 94 روپے 95 پہ یا 98 پہ کے آس پاس ملا تھا. باقی تو پیپلز پارٹی کا 60 روپے پہ آپ کا 60 تھا. ان کو اتنے کا ملا. پیپلز پارٹی کا کردار ہے کوئی 50-55% کا، باقی پھر ان کے دور میں آ کے ہوا ہے. ایک اور بریک شیخ صاحب. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شیخ صاحب کچھ مزید ایشوز پر بات کرنے سے پہلے سر آج خورشید شاہ صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جنرل مشرف کو یہاں سے اب جانے کی تیاریاں پوری میاں صاحب کی طرف سے کہ ہاں جی چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر وہ کوآپریٹ کرے. اس قسم کیا معاملہ کیا ہے سر جنرل مشرف کا؟ دیکھیں دنیا میں سے 4 انوائے امپورٹنٹ ملکوں سے آئے ہیں کہ مشرف کو ریلیز کر دیں آپ. اچھا ریسنٹلی ابھی میں جو بات کہہ رہا ہوں
لیکن اب کیس عدالت کا ہے. شاید یہ سارے لوگ اس پہ راضی ہوتے جو خورشید شاہ کہہ رہا ہے یہ لوگ، لیکن جب تک عدالت سے وہ ان کی ضمانت، اب ایک لال مسجد کا کیس ہو گیا، سو وہ کیس ان پہ میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کا فیصلہ جو ہے عدالت پہ منحصر ہے. لیکن یہ ہے کہ فوج نے ان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے. فوج کا یہ یونانیمس ڈیسیژن ہے کہ ان کی کوئی بے عزتی برداشت نہیں کی جائے گی، اور یہ فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ میں طے ہوا ہے کہ جنرل مشرف کی کوئی بے عزتی نہیں برداشت کی جائے گی. اس کے ساتھ عدالت ٹرائل کرے، اس کو آرمی چیف کی وجہ سے اس کی تصدیق نہ کی جائے. اور میں نہیں سمجھتا سارے لوگ کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں، جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے گی کچھ نہیں ہوگا. اب عدالت کے رحم و کرم پہ ہیں وہ. میاں لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ 4 بڑے اہم ایسے ملکوں نے جو نواز شریف صاحب کے بھی پرسنل دوستی اور قربت میں ہیں، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں کہ انہیں آپ نکالیں، بلکہ انہوں نے تو آفر کی کہ ہم جہاز شاز بھی بھیجتے ہیں. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ دیکھتا ہوں، اگر وہ دیکھ بھی رہے ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کا فیصلہ جو ہے سابق صدر کا وہ کوٹ کرے گی جو بھی کرے گی. اور لال مسجد کے کیس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں جب تک لال مسجد کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ مشکل ہوگا گورنمنٹ کے لیے ان کو بھی. یہ آپ بڑا انوائے والی بات آپ نے بڑی بتا دی ہے. شیخ صاحب ایک چیز کا کریڈٹ دیں گے اس حکومت کو، کراچی کے حالات، کیونکہ میں بھی کراچی سے آ رہا ہوں ایک ہفتہ رکا. بہتر ہے سر، کراچی کے عوام سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی امپروومنٹ آئی ہے. یہ سندھ حکومت تو پہلے بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اس کا کریڈٹ جاتا ہے میاں صاحب کو یا چوہے صاحب کو یا نہیں جاتا تھا؟ اصل بات یہ ہے کراچی فوج کے پاس ہے. اب رینجرز فوج ہی ہے، کمانڈ تو 5 کور ہی کر رہی ہے نا پیچھے. ٹھیک ہے، اگر ان کو یہ فری ہینڈ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلر اور بھتہ خوری شوری کا جو ان پر یہ لیبل شیبل ہے ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے. اتنا تو شور مچا رہی ہے، ایک واحد پارٹی جو شور مچا رہی ہے وہ ایم کیو ایم ہے. لیکن ایم کیو ایم واحد پارٹی ہے جس نے فوج کا وہاں مطالبہ کیا نا. آپ بیلنس کریں نا، دیکھیں جو سچ بات ہے وہ سچ کریں. مطالبہ انہوں نے کیا تو اب کہتے ہیں مطالبے کی سزا دی جا رہی ہے، اب یہ کہتے ہیں میری بات ان کو ایسے ہی کہنا چاہیے. دیکھیں جہاں زیادتی ہو وہاں ان کے ایک ایم پی اے کو پکڑا نا غلط، ہاں وہ غلط پکڑا گیا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے غلط. پھر وہ ان کی بات کو بھی تو دیکھیں. جب آپ یہاں بیٹھتے ہیں ایک لائیو چینل پہ، آپ خدا کو آدم ناظر جان کے صحیح تجزیہ کریں. جہاں وہ غلط ہے ایم کیو ایم کا بھی غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ان کے ایک ایم کیو ایم کو غلط پکڑا گیا تو پھر چھوڑا گیا تو پھر ان کی بات میں وزن ہے. لیکن ایم کیو ایم کو ساتھ مل کے ان سارے 2 نمبر کے لوگوں سے شہر کو نجات دلانی ہوگی. کراچی حقیقت میں جو ہے وہ پرسکون ہوگا تو سارا پاکستان پرسکون ہوگا. کراچی میں ٹربل ہوگی اگر وہاں سیاست لوگ کریں گے، پارٹی کھیلیں گے تو پھر تباہی ہوگی. اگر پارٹی کھیلیں گے پھر تباہی ہوگی. اگر حقیقت پہ مبنی بات ہوگی، جو کلر ہے، جو ٹارگٹ کلر ہے، اس کے پیچھے جو بھی ہاتھ ہیں ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے ڈیل کیا جائے. اور اگر کراچی اچھا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ بھی گورنمنٹ کو بھی جائے گا، صوبائی حکومت کو بھی جائے گا، ایم کیو ایم کو بھی جائے گا. اچھا صاحب ایک سوال، حالانکہ میرا خیال ہے صرف 4-5 سال اس حکومت کو ہوئے، مگر کیونکہ پاکستان کی تاریخ ایسی ہے. زرداری صاحب کی حکومت نے 5 سال پورے کیے. میاں صاحب کی ہمیشہ سے ایک اسٹیٹڈ لائن رہی کہ جی اعتراض احتجاج سارے کرتے رہے بٹ کہ جی حکومت کو پورا ہونا چاہیے، ایک سموتھ ٹرانزیشن ہونی چاہیے. زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم 5 سال بعد. ایک طرف آپ ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے جس کا آپ کو لگتا ہے 5 سال یہ حکومت نے پورے کرنے ہیں، اچھے برے جیسے بھی ہیں 5 سال اس نے پورے کرنے ہیں؟ میں اب نہیں اس بات کو مانتا. ان کی جو سٹارٹ ہے وہ مایوس کن ہے، کوئی امپریسو نہیں ہے. نواز شریف کو 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے. کوئی ایک ایشو تو بتائیں نا یار، یہ ہم نے سالو کرنے کے لیے ہم نے یہ بنیاد رکھ دی ہے. یہ ہم نے بنیاد رکھ دی ہے. 9000 اغوا برائے تاوان کے کیس ہیں پاکستان میں جس میں رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 7139 کیس پنجاب میں. 7139 کیس پنجاب میں ہیں. لوگ خود سٹیٹ بینک کا آدمی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ $25 ملین روز کے باہر جا رہے ہیں. روز کے $25 ملین باہر جا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ایجنسیاں انوالو ہو گئی ہیں. ڈیفرنٹ سیکشن کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں جتنا اسلحہ برآمد ہو رہا ہے بلوچستان میں انڈین میڈ ہو رہا ہے. اب تو ان کے آرمی چیف کا بھی آ گیا کہ ہم نے اس کے نہ صرف بیان آیا، اس نے ٹی ڈی اے جو انہوں نے نئی آرگنائزیشن بنائی ہے وہ انہوں نے کہا بنائی پاکستان کے لیے ہم نے. سو کیا باتیں کر رہے ہیں، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ انہوں نے ٹک ٹخ لگائی ہوئی ہے. یہ بنیادی طور پر جب پاکستان کے زندگی میں سیاسی، کیونکہ نواز شریف کا ایک اہم دور ہے،
اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ کامیاب ہو. پاکستان کے مسائل بڑے سیریس ہیں, لیکن اگر یہاں نواز شریف صاحب اکھڑ گئے اور یہاں یہ فیصلہ کن ایسے ماحول میں جب امریکہ وہاں دیکھیں نا, اٹس اے ٹائم اپرچونٹی. خدا ایسے موقع پہ نواز شریف صاحب کو لے کے گیا کہ جب وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن ان کی پریپریشن کمزور ہے. جس ٹیم کے ساتھ وہ گئے ہیں ان کا ہوم ورک بہت کمزور ہے. میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پنڈی اسلام آباد میں ہوں, ان کا ہوم ورک اس تیاری میں نہیں ہے. یہ ڈریس جو بھی جائے گا پاکستانی اوورسیز اس کے ڈنر میں جائیں گے, پاکستانی جو ٹریڈرز ہیں اس کے ڈنر میں, کیونکہ ان کا رشتہ پاکستان سے ہے, اوورسیز پاکستانی. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ بگ زیرو ہے. زیرو انویسٹمنٹ ہے, زیرو پرفارمنس ہے, زیرو لا اینڈ آرڈر ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ آپ ڈرون بخشوانے جا رہے ہیں, کہیں شمالی وزیرستان جہیز میں نہ لے آئیں ایکشن. شیخ صاحب آپ شو میں سر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ناظرین, کل ملاقات ہے صدر اوباما سے میاں نواز شریف صاحب کی. کل رات کو جب ہم شو کر رہے ہوں گے رات 8 بجے, تو اس پر گفتگو بھی ہوگی. کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سارے معاملات پر بات ہوگی, کیونکہ پریس ریلیز آ چکی ہوگی, اسٹیٹمنٹس آ چکے ہوں گے. شاذب خان تک اس پروگرام سے یاد دیجیے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.